باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی ممنوع من الصرف کی، منصرف اور غیر منصرف کی. اصل تعریف کیا ہے منصرف کی؟ کہ جو تینوں اعراب کو مع التنوین قبول کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اسباب تسعہ میں سے دو سبب نہیں پائے جاتے، اور جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب پائے جائیں تو وہ ممنوع من الصرف ہوگا، اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ تنوین کو قبول نہیں کرے گا اور کسرے کی جگہ فتحہ آئے گا، جس کی تقریباً ہم نے 7 علامتیں پڑھ لی ہیں. آج آخری 2 علامتیں ہیں ہمارے پاس، الف والنون الزائدتان، الف اور نون الزائدہ، یعنی الف بھی زائد ہو، وعلیکم السلام، نون بھی زائد ہو. جیسے عثمان، ٹھیک ہے، عثمان، عمران، سعودان، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ عثمان اور عمران. یہ غیر منصرف ہیں کیونکہ جو ان میں الف و نون پایا جا رہا ہے وہ الف و نون کیا ہے؟ زائد ہے. زائد تو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یعنی اضافی، الف و نون اضافی ہے. صحیح؟ تو اچھا، اصل کیا تھا؟ میں نے کہا آپ پڑھیے عبارت کو، تو آپ سے کہہ رہا ہوں غلام علی صاحب، پڑھیے الف و نون الزائدتان میں پڑھیے. ان کانت الالف، الف پہ کیا لائیں گے آپ؟ کیوں ضمہ لائیں گے الف پہ؟ خبر کس کی؟ ان کی. کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. کون سے نحو پڑھتے ہو بیٹا؟ کانا زیدن قائمن ہوگا کہ کانا زیدن قائمن ہوگا؟ تب تو یہ الفو آپ کہہ رہے ہیں الفو پڑھا جائے گا تو الفو کیا ہوگا کانت کا؟ کیا ہوگا؟ ابے کیسے خبر ہوگی یار؟ الفو پڑھ رہے ہو تم، الفو پڑھ رہے ہو تو خبر منصوب ہوتی ہے اس کی کہ مرفوع ہوتی ہے؟ کانا کی، کانا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تب تو یہ کیا ہوا؟ الفو کانا کا کیا ہوگا؟ پھر بولا خبر، تو اسم کہاں پہ بولو؟ وہ نون کہاں سے خبر ہو جائے گا؟ تو حرف عطف کیا کام کرتا ہے؟ پھر سے پڑھیے. ان کانت الالف والنون، اسم ہے، اسم، ٹھیک ہے، خبر نہیں ہے. والزائدتان نہیں ہے، الف والنون الزائدتان ہے. زائدتان کا اعراب کیا ہوگا؟ صفت واقع ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے آگے. فی، اس میں کیوں پڑھا آپ نے؟ فی حرف جر ہے تو جر ایک ہی جر دیتا ہے کہ 2 جر دے گا؟ فشر ہاں ہے وہاں، کیا ہے دیکھیے، ہمارے یہاں تو ہاں نہیں ہے. کہاں پڑھ رہے ہو تم؟ ہاں، علمن نہیں بیٹا، علمن. ہاں، ان یکون علمن. اب علمن کیا ہے؟ اس کا اعراب بتائیے. ہاں یہ خبر ہے، اب صحیح بتا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ہاں، کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، اور اسم کیا ہوتا ہے؟
مرفوع. وہ انا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب. ان كانت الالف والنون الزائدتان في اسم فشرطهما ان يكونا علما. تو ان دونوں کی شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہونے چاہیے؟ علم ہونے چاہیے. یعنی جن کلموں میں، جن اسموں میں الف و نون زائد ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ فشرطہما ہے کہ ہو ہے جی؟ وہ ہے جناب. ہما نہیں، ہو آئے گا یہاں. فشرطہ کریے، چونکہ فی الف و نون ایک کلمے میں زائد ہوں گے نا، کہ دو کلمے میں ہوں گے. فی اسم الف والنون الزائدتان فی اسم، تو اس اسم کی شرط ہوگی کہ الف و نون کی شرط ہوگی؟ اسم کی ہوگی نا. اسم کیا ہے؟ مفرد. فشرطہ. اگر ہما بھی ہے تو اس کو صحیح کر لو. سمجھ میں آیا؟ ریزن ان كانت الالف والنون الزائدتان في اسم فشرطه ان يكون علما، کہ ایسا اسم جس میں الف و نون زائدہ ہو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ علم ہو. علم. نحو پڑھیے مولانا. نہیں اس کو جانے دیں. نحو عمران و عثمان. ٹھیک ہے. اب اس میں الف و نون اگر زائدہ کو نکال دیں گے تو یہ کیا بنے گا جانتے ہو؟ یہ تھا عمرا عثما. کیا تھا؟ عمرا عثما. لکھنا ہے تو لکھ لیں. عمرا عثما. اور اسی طرح اور معلوم کون ہے؟ شعبان. مثالیں اور لکھ لیں اسی کی مثال ہے شعبان، رمضان، عمان، قحطان، مروان، حیان. یہ سب اسی کی مثالیں ہیں. الف و نون زائدتان کی. جناب یہ کیوں زائد ہیں؟ چونکہ اصل رمضان ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ اصل رمز ہے رمضان کا، اس میں اضافی ہے یہ. اصل کلمہ میں یہ زیادہ کیا گیا ہے. اسی لیے دیکھیے جب دعا ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان. ورنہ شہر مضاف ہے، رمضان ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف ہے. شہر رمضان کہتے ہیں نا. آیہ قرآنی بھی یہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہاں پہ دیکھیں تو عمران، عثمان، رمضان، شعبان، مروان. ٹھیک ہے. یہ سب کیا؟ عمان. ان سب میں الف و نون زائد ہے. فصعدان. آگے دیکھیے مولانا پڑھیے. ہاں لأنه ليس بعلم. کیا پڑھیں گے؟ پھر سے پڑھیے تو. فصعدان. ہاں. اسم و نبتن. ہاں نبت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جڑی بوٹی کو. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں. کہنا فصعدان منصرف. صعدان منصرف ہے. اسی طرح سے آتا ہے مولانا صعبان. تعلمون صعبان شو ہیا؟ صعبان سانپ. صعبان سے. صعدان ایک مثال یہاں دی. ایک ہے صعدان منصرف ہے. کیوں؟ کہ چاہے وہ صعبان ہو یا صعدان، یہ دونوں کیا ہے؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. کہاں ہے بھائی؟ سانپ ایک تھوڑے ہوتا ہے.
कोबरा भी सांप है, दो मुहा भी सांप है, ठीक है, नाग भी क्या है, सांप है, अजगर भी सांप ही है, सब सांप ही है। तो अलम कहा हुआ सांप, ठीक है, ये अलम नहीं है, क्या है, लैसा बिअलमिन, अन्नहु लैसा बिअलमिन। सुअदान अलम नहीं है, इसी तरह से सुअबान भी अलम नहीं है, बल इस्मु नबतिन, इसमें नबात है। और इसी तरह से सुअबान क्या है, इसमें हय्या, एक सांप का, सांपों का नाम है ये। व इन कानता फी सा, पढ़िए आगे तो, फिर पढ़ो, तुम तनवीन नहीं पढ़ो क्या, फिर से पढ़िए। हाँ पढ़िए शाबाश। हाँ 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 क्या, फ़अलैहि, हाँ कह रहे हैं कि वह इन कानता फी सिफतिन, अगर अलिफ और नून जायद हो किसमें, इसमें नहीं, किसमें, सिफत में, फशर्तुहा, तो उसकी शर्त क्या है, अल्ला यकूना मुअन्नसुहा फअलाना, कि उसका मुअन्नस फअलाना के वजन पर न हो। नहवु सकरान व अतशान, कि सकरान जो नशे में हो, अतशान जो प्यासा हो, इसका मुअन्नस क्या है, सकरा व अतशा। और इस शर्त की बुनियाद पर फ़अलैहि नदमान मुनसरिफुन, नदमान क्या हो जाएगा, मुनसरिफ, इसलिए कि इसकी क्या आ जाएगी, फ़अलाना के वजन पे नदमाना, इसकी मुअन्नस क्या आएगी, नदमाना का, इसलिए ये गैर मुनसरिफ होगा, गैर मुनसरिफ नहीं होगा। सकरान मुनसरिफ है, सिफत है लेकिन गैर मुनसरिफ है। अतशान सिफत है लेकिन गैर मुनसरिफ है, क्यों, क्योंकि उनकी मुअन्नस सकरा और अतशा है, फ़अलाना के वजन पर नहीं है। फिर से देख लिए मौलाना, कह रहे हैं अगर अलिफ और नून इस्म में ज्यादा होगा, किसमें, इस्म के अंदर, तो उसकी शर्त यह है कि वो अलम होना चाहिए, वो इस्म क्या हो, अलम। जैसे इमरान और उस्मान, रमजान, ठीक है, शाबान, फसुदान, तो ये दोनों क्या है, अलम है। फसुदान, तो सुदान जो है, या सुबान जो हमने मिसाल दी थी, ये सब मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है। क्यों, मुनसरिफ होने की वजह क्या है, क्योंकि जो अलिफ और नून ज़ायदतान के गैर मुनसरिफ होने की शर्त थी वो यहाँ मफकूद है, कि वो चाहिए, शर्त ये है कि अलम होना चाहिए, जिस इसमें अलिफ और नून ज्यादा हो वो अलम हो। लेकिन इमरान क्या है, अलम है, उस्मान अलम है, सुदान अलम नहीं है, इसलिए कि ये एक नबात का नाम है। इसी तरह सोबान सांपों को कहा जाता है। कह रहे हैं अगर यही अलिफ और नून ज्यादा हो किसमें, सिफत में, तो उसकी शर्त क्या है, का उसकी शर्त यह है कि उसकी मुअन्नस फ़अलाना के वजन पर न हो। जैसे सकरान और अतशान के, इनकी मुअन्नस सकरा और अतशा है, लेकिन नदमान, कहा नदमान मुनसरिफ होगा, क्यों, कहा इसलिए कि इसकी मुअन्नस क्या आती है, नदमाना। एक नंबर का हाशिया नदमान पे दे रहे हैं, आइए उस हाशिए को भी देख लेते हैं क्या है। नदमान किसको कहेंगे, बिमाअना नदीम वल मुआशिर लन नादिम। नदीम जानते हैं किसको कहते हैं, आपने हम प्याला हमने वाला सुना है, हम प्याला हमने वाला,
وہ لوگ جو دونوں ساتھ میں رہ کے شراب پیتے ہیں ایک ساتھ، تو اس کو بولیں گے ندیم. والمعاشر ساتھ رہنے والا. کہہ رہے ندمان جو ہے کس سے ہے، کس معنی میں ہے؟ ندیم سے ندمان ہے، نادم سے نہیں ہے. اس لیے کہ مؤنث ندمان بمعنی نادم، اور ندما لا ندمانا فیکون غیر منصرف. یعنی جو نادم ہے اس کی مؤنث کیا ہے؟ ہاں، اس سے جو ندمان ہے، ندمان جو نادم کے معنی میں آتا ہے، اس کی مؤنث کیا ہے؟ ندمہ. اس کی مؤنث کیا ہے؟ ندمہ. تو وہ ندمان جو ندامت والا ہے، کہہ رہے ہیں وہ منصرف، ارے غیر منصرف ہے. لیکن وہ ندمان کہ جو کس کے معنی میں ہے؟ ندیم اور معاشر کے معنی میں ہے، اس کی مؤنث ندمانہ ہے، تو کہا وہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف. کلیئر ہوا یہ؟ یعنی کہ ہمارے پاس دو لفظ ہے اس طرح کا، ایک ہے ندیم اور ایک ہے نادم. تو نادم سے جو ندمان آ رہی ہے صفات، ٹھیک ہے، تو اس کی مؤنث آتی ہے ندمہ، وہ غیر منصرف ہوگی. لیکن ندیم کی جو مؤنث ندیم سے جو صفت آتی ہے، کیا آتی ہے؟ ندمان. ندمان کی مؤنث، ندیم والے ندمان کی مؤنث ندمانہ ہے، کا اس لیے یہ منصرف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ غلام علی آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. سکینہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں کیا سمجھ میں. چلیے بہت خوب. آپ کو کیسا؟ جی چلیے. وزن الفعل، فعل کا وزن. وشرطه ان يختص بالفعل، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ مخصوص ہو کس سے؟ فعل سے. نحو پڑھیے، آپ پڑھیے علی اصغر صاحب کو. کیا کہہ رہے ہو؟ پھر سے پڑھنا. ہاں، بیہی کدھر پلٹ جائے گا؟ کیا کرا؟ فعل کی طرف. ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يَخْتَص بِهِ، کیا؟ الہاء. نحو احمد ويشكر وتغلب ونرجس. فأرمل منصرف لقبوله التاء نحو قولهم امرأة أرملة. آئیے دیکھیے. وزن الفعل، وزن الفعل بھی ایک سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا، کہ اسم ہو اور اسم کس کے وزن پر ہو؟ فعل کے وزن پہ. آپ کہیں گے جناب ایسا بھی کوئی اسم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یزید کیا ہے؟ یزیدو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. یزیدو فعل ہے.
آئیے دیکھیے وَشَرْطُهُ أَن يَخْتَصَّ بِالْفِعْلِ، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نام مخصوص ہو کس سے؟ فعل سے، جیسے ضرب و شمر، ضرب اور شمر. وَإِن لَمْ يَخْتَص بِهِ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ. کہہ رہے ہیں اگر فعل سے مخصوص نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فعل مضارع کے حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس میں ہا داخل نہ ہو، یعنی تا داخل نہ ہو. پھر سے دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں کہ وزن فعل میں ضروری ہے کہ وہ وزن فعل مخصوص ہو فعل سے. اگر مخصوص نہیں ہوگا تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ حروف مضارعہ میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے اور اس کو تا کو قبول نہ کرتا ہو. جیسے یہاں انہوں نے ایک مثال دی ہے ضرب و شمر. ضرب اور شمر یہ فعل کے وزن پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور یہ دونوں ایک شخص کے نام ہیں، کسی مذکر کے نام ہیں، کسی انسان کے نام ہیں. تو جب نام ہے تو علم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نام ہے کسی کے تو کیا ہوں گے؟ علم. اور علم اور وزن فعل کی سبب سے کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف. کلیئر اتنا؟ کہہ رہے ہیں جو وزن فعل پر ہو ضروری ہے کہ وہ مخصوص ہو فعل سے، جیسے ضرب و شمر کہ یہ مخصوص ہے فعل سے. شمر باب تفعیل سے ہے، ضرب مجہول کا صیغہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ کہا لیکن یہ نام ہے دو لوگوں کے نام ہیں تو علم ہو گیا. علم ہے تو اور وزن فعل ہے تو یہ دو سبب پایا گیا، اس لیے کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا. کہا اگر فعل سے مخصوص نہ ہو تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ حروف مضارعہ. حروف مضارعہ کون کون سے غلام علی؟ الف لا، ہاں الف تا یا نون، ٹھیک ہے. اتینا یہ سب کیا ہے؟ حروف مضارعہ ہیں، الف تا یا نون. کہہ رہے احمد میں الف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیے یشکر میں یا آ رہا ہے، تغلب میں کیا آ رہا ہے؟ تغلب تو جانتے ہیں نا، جیسے ابان بن تغلب ہے نا وہی. نرجس میں نون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کسی کے نام ہیں. احمد، یشکر، تغلب، نرجس، یہ لوگوں کے نام ہیں. جب لوگوں کے نام ہیں تو کیا ہوا؟ علم ہے اور وزن فعل پر ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ غیر منصرف ہو جائے گا. لیکن ارمل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ارمل کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا. جو کہ ارمل بھی کسی کا نام ہے. کیوں منصرف ہوگا؟ اس لیے کہ تا کو قبول کرتا ہے. مثلا کہتے ہیں امرأتن ارملتون، یعنی ارملہ کہتے ہیں عربی میں بیوہ عورت کو. ارملہ یعنی بیوہ عورت. امرأتن ارملہ. ارمل پہ ایک نمبر کا حاشیہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بمعنى الفقیر. ارمل کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کے معنی میں ہے. آئیے تنبیہ پہ پھر سے دوہرا دے رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ وزن فعل میں شرط یہ ہے کہ اگر فعل سے مخصوص ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ منصرف ہوگا. جیسے ضرب و شمر کہ یہ وزن فعل بھی ہے اور علم ہے، دو لوگوں کے نام ہیں. کہا اگر وزن فعل سے مخصوص نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ حروف مضارعہ اس میں ہونے چاہیے اور تا داخل نہ ہو. جیسے احمد، یشکر، تغلب، نرجس، ٹھیک ہے، ان سب میں حروف مضارعہ پائے جا رہے ہیں. ارمل کو انہوں نے خارج کر دیا.
اس لیے کہ یہ تا کو قبول کرتا ہے، جیسے امراتن ارملتن یعنی بیوہ عورت. تنبیہ دیکھیے، تنبیہ کو پڑھیے شارف صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم ان كل ما یشترط فیہ العالمیہ وهو التعليم بالتاء والمعلم والعجمة والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الالف والنون الزائدتان. آپ دیکھیے کہہ رہے اعلم، اعلم یعنی جان لو، ان کل ما یشترط فیہ العالمیہ کہ جس میں بھی عالمیت کی شرط ہے وہ کون کون ہے؟ تانیث بالتاء، اس میں علم ہونا ضروری ہے. تانیث مؤنث معنوی اس میں علم ہونا ضروری ہے. عجمہ میں علم ہونا ضروری ہے. ترکیب مسجد میں علم ہونا ضروری ہے. اور وہ اسم جس میں الف و نون زائدتان ہو، جیسے عمران اور عثمان، رمضان، شعبان، یہ سب کیا ہیں؟ علم ہونا ضروری ہیں. آگے پڑھیے. یشترط یار معلم یشترط، لم کا کوئی کام ہے؟ ووزن الفعل اذا نکرته انصرفا فلبقاء الاسم بلا سبب واما في القسم الثاني فلبقائه على سبب واحد. یہاں پہ دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں وما لم یشترط فیہ ذالک، اور جن میں علم ہونا شرط نہیں ہے، ولیکن اجتمع مع سبب آخر فقط، لیکن کیا ہوا ہے؟ دوسرے سبب کے ساتھ علم جمع ہو گیا ہے، شرط نہیں ہے. مثلا ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وزن فعل میں، وزن فعل میں علم ہونا شرط کہا ہے انہوں نے، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وزن فعل کے ساتھ جمع ہو گیا ہے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ما لم یشترط فیہ ذالک ولکن اجتمع مع سبب آخر فقط. کہہ رہے ہیں علم ہونا شرط نہیں ہے، لیکن جو دوسرا سبب ہے اس کے ساتھ علم کیا ہوا ہے؟ ایک اور سبب ہے. اور یہ کہاں کہاں ہے؟ عدل میں اور وزن فعل میں. عدل اور وزن فعل میں ضروری کیا ہے؟ عدل اور وزن فعل میں ضروری ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ وزن فعل سے ہم نے کس کو نکال دیا؟ علم نہ ہونے کی صورت میں کچھ نکالا کہ نہیں نکالا؟ نکالا نا. ایک ارمل کو نکالا، تانیث کو قبول کر رہا ہے. اور عدل میں کس کو نکالا تھا یاد آ رہا ہے؟ عدل میں عدل تحقیقی اور تقدیری دونوں کو یاد کریے. کوئی مثال یاد آتی ہے جس کو خارج کیا گیا ہے کسی کو؟ وصف نہیں، وہ تو جمع ہونا ہے. خارج کس کو کیا گیا تھا اس کو یاد کریں، بحث یاد آ جائے گی آپ کو. چلیے پیچھے جا کے دیکھیے، عدل کی بحث کھولیے، کھول کے دیکھیے وہاں کسے باہر کیا گیا. جلدی جلدی جلدی. ملا؟ کیا ہوا بیٹا؟ نہیں ملا؟
چلیے کہہ رہے ہیں یہاں دیکھیے اعلم ان کل ما یشترط فیہ العلمیہ والتانیث بالتاء، یعنی کس کے ساتھ علمیت کی شرط ہے؟ تانیث بالتاء، معنوی، اجمع، ترکیب، اسم الذی فیہ الف و نون الزائدتان، ما لم یشترط فیہ ذلک، ٹھیک ہے، ما لم یشترط فیہ ذلک ولکن اجتمعا مع سبب آخر، کہا جن میں شرط نہ ہو ان میں دوسرے سبب کے ساتھ یہ جمع ہو رہا ہے، اور جن کے ساتھ وہ صرف جمع ہو رہا ہے وہ ہے عدل اور وزن فعل. کب؟ اذا نکرتہ انصرف، کہ جب وہ نکرہ آئے گا وہ منصرف ہو جائے گا. اما فی القسم الاول، یعنی عدل میں فلبقاء الاسم بلا سبب، عدل میں کوئی سبب باقی نہیں رہے گا اس لیے کیا ہو جائے گا؟ منصرف. واما فی القسم الثانی، اور دوسرے یعنی وزن فعل میں فلبقائه على سبب واحد، تو کیا رہے گا؟ اس میں ایک سبب پایا جائے گا. نقول جاء طلحۃ وطلحۃ آخر، یہاں پہ دیکھیے جاء طلحۃ جب ہم نے کہا ہے کیا مثال ہے ہمارے پاس؟ جاء طلحۃ وطلحۃ آخر، یعنی طلحہ اور ایک دوسرا طلحہ میرے پاس آیا. تو یہاں نوٹ کر لیں اس مثال میں طلحہ یعنی جو دوسرا طلحہ ہے کہ اس مثال میں دوسرا طلحہ کہ جس میں تائے تانیث کی علامت ہے لیکن اس میں کوئی دوسرا سبب نہیں ملتا جو علمیت کا ہے، اس لیے یہ منصرف ہے. کیا مطلب ہوتا ہے سمجھ میں؟ یہ بتائیے علم کس کو کہتے ہیں جو ایک سے مخصوص ہوتا ہے؟ میں نے کہا چراغ علی، چراغ ایک، فرقان ایک، لیکن جب ایک ہی وقت میں آپ نے کہا جاء طلحۃ، تو طلحۃ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ غیر منصرف. وطلحۃ آخر، اور دوسرا طلحہ، میرے پاس طلحہ آیا اور ایک دوسرا طلحہ آیا، تو دوسرا طلحہ کیا ہوا؟ نکرہ، وہ معرفہ نہیں رہا، وہ علم نہیں رہا، علم پہلا والا. اور جب علم نہیں رہا تو سبب رہے گا کہ تائے تانیث تو ہے وہاں، لیکن دوسرا سبب علم ہونا نہیں ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ وہ غیر منصرف ہوگا. آیا سمجھ میں؟ اس لیے انہوں نے اس طرح سے مثال دی. تقول جاء طلحۃ، یہ غیر منصرف ہے. وہ طلحۃ آخر جیسے ہی ہم نے کہا تو یہ دوسرا طلحہ کیا ہو گیا؟ نکرہ. انہوں نے کیا کہا؟ اذا نکرتہ، جب اس کو آپ کیا کر دیں؟ نکرہ بنا دیں گے، انصرف، تو کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا، غیر منصرف نہیں رہے گا. اسی طرح سے دیکھیے قام عمر، یہ والا عمر صحیح ہے، یہ والا عمر غیر منصرف ہے. وعمر آخر، لیکن ایک اور عمر ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ نکرہ، علمیت ختم ہو گئی. اور یہ عمر کیا ہے؟ کس میں سے ہے؟ یاد ہے؟ عدل میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ وقام احمد، وزن فعل کی مثال ہے جی. تو پہلا والا احمد دیکھیے کیا ہے؟ غیر منصرف، اور دوسرا والا احمد کیا ہو گیا؟ منصرف ہے. دوسرا والا منصرف اور پہلا والا غیر منصرف. کلیئر ہوئی بات آپ کو؟ آپ لوگوں کو سبھی کا؟ جی آقا. جی آقا. اس لیے کہ علمیت ضروری ہے، تو علمیت یہاں نہیں پائی جا رہی ہے، پہلے میں ہے دوسرے میں نہیں ہے.
جو مخصوص خصوصی ہونا چاہیے تھا وہ خصوصیت ختم ہو رہی ہے. تبصرہ دیکھیں، کل ما لا ينصرف، اور جو بھی منصرف نہیں ہوتا، اذا اضیف او دخلہ اللام، ٹھیک ہے، اگر مضاف کیا جائے یا اس پر لام داخل ہو، دخلتہ الکسرۃ فی حالت الجر، ٹھیک ہے، تو اس میں حالت جر میں کیا ہو جائے گا؟ کسرہ داخل ہوگا. نحو مررت باحمدکم وبالاحمر، جب الف لام ہم داخل کر دیں گے تو جو منصرف نہیں ہوگا اس پہ، یا جب مضاف ہو یا الف لام داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اس پہ کسرہ داخل ہوگا. جیسے یہی احمد ہے، مضاف ہو گیا کم کی طرف، ہوا نا، تو اس لیے کیا ہے، اس پہ کسرہ داخل ہوا. وبالاحمر پہ کیا آ گیا؟ الف اور لام آیا، اس لیے اس پہ کسرہ آ گیا اور یہ منصرف ہو گیا، غیر منصرف نہیں رہا. یعنی جو منصرف ہوگا، غیر منصرف ہوگا، اس پہ الف لام نہیں آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.